لاکھوں روہنگیا افراد میانمار میں جاری پرتشدد کارروائیوں سے بچ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش نقل مکانی کر گئے. گو کہ یہاں آ کر انہیں میانمار میں جاری ظالمانہ فوجی کارروائیوں سے تحفظ تو مل گیا، تاہم ان پناہ گزین کیمپوں میں زندگی بہت سے چیلنجز بھی ساتھ لے کر آئی. دیگر ممالک کی مدد سے بنگلہ دیشی حکومت اپنی سرزمین سے بذریعہ کشتی تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ واقع بھاشن چار جزیرے پر روہنگیا افراد کو آباد کرنے کے لیے گھروں کی تعمیر کر رہی ہے. یہ جزیرہ 2006 میں سطح سمندر سے نمودار ہوا اور شدید موسموں کی زد میں رہتا ہے. عالمی برادری زور ڈال رہی ہے کہ اس جزیرے میں روہنگیا افراد کو منتقل کرنے سے پہلے اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہوں. We expect that the United Nations will be making a full technical assessment of the island. ہم امید کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اس جزیرے کا مکمل تکنیکی جائزہ لے گا. اگر روہنگیا افراد رضاکارانہ طور پر اس جزیرے میں منتقل ہونے پر آمادہ ہوئے اور تمام تکنیکی ضروریات کو بھی پورا کر دیا جائے تو عالمی برادری اس میں تعاون کرے گی، لیکن یہ پروجیکٹ ابھی زیر غور ہے. Process that's still under consideration and under study. کئی ماہ سے تاخیر کا شکار رہنے کے بعد یہ پروجیکٹ اب اپنے آخری مراحل میں ہے، لیکن اکثر روہنگیا وہاں منتقل ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. چند ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان اور قدرتی آفات اس جزیرے میں شدید تباہی کا باعث بن سکتی ہیں. تاہم ریفیوجی ریلیف پروگرام کے انچارج کا کہنا ہے کہ یہ مکان روہنگیا کو بہتر زندگی فراہم کریں گے. ایک اجتماعی گھر میں تقریباً 8 کنبے آباد ہو سکتے ہیں. ہر عمارت میں ایک کمیونٹی کچن اور نہانے کی سہولیات ہیں، جبکہ ہر باورچی خانے میں 16 چولہے موجود ہیں. کچن کی دیواریں اینٹوں اور چھت ٹن سے بنائی گئی ہے. بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو سطح سمندر سے کم ترین بلندی پر واقع ہیں. گزشتہ 50 سالوں کے دوران قدرتی آفات کے ہاتھوں یہاں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے اکثر کا تعلق بھاشن چار جزیرے کے قریبی ساحلی علاقوں سے تھا. رپورٹر معظم شکیل کے ساتھ فائزہ بخاری، اردو VOA.